لا یؤمنو احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ ارادے اور اختیار کے باوجود برائی اور گناہ کے کاموں سے بچے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات اور احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے، اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ اس حدیث شریف میں واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا دین کی بنیاد ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کوئی اور طریقہ پاک اپنا کر اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیں تو یہ بات ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ان کے اتباع کو، ان کی پیروی کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات اتاری ہو۔ ایک اور آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جو کام کہیں وہ کرو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب ان آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہمارے لیے اس حد تک اہم ہے کہ ہم دین پر اسی وقت عمل پیرا ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اعمال کو 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہ ڈھال لیں۔ قرآن مجید میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ایمان کی جان اور انسانیت کی روح ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر ہی آپ کے احکامات کی بھی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اس میں شامل نہ ہو۔ قرآن مجید ایک ضابطہ حیات ہے اور اس کی عملی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل جو ہے قرآنی احکامات کے تابع ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے قرآن حکیم کی تفسیر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی مت کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس سے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خواہشات نفسانی سے پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل وہی سے ذرا برابر بھی ہٹ کر نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی قرار دی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی محبتوں کا مرکز ذات باری تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے، جو کام بھی انجام دے انہی کی رضا کے لیے دے، جس سے وہ منع کریں اس سے رک جائے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے احکامات کی اتباع اور پیروی کرے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں محبوب خدا نے ایمان والے کہا ہے۔ حدیث نمبر 6۔ من احب للہ و آبا للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث سے مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اگر انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ جو 4 احکامات یا 4 اعمال بتائے ہیں میں نے، ان کو ایمان کی تکمیل فرمایا گیا ہے۔ ایمان کی تکمیل کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں جس سے بھی محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، دنیاوی اغراض اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اگر میں کسی سے تعلقات رکھوں تو کاروبار کی غرض سے، تاکہ ترقی حاصل ہو اور معاملات زندگی میں فائدہ ہو۔ اس قسم کی محبت سے دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی محبت اور تعلقات سے دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں۔ دوسرا اصول تھا کہ کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ اول تو انسان کسی سے حسد اور بغض نہ رکھے، اور اگر رکھے تو اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے، لہٰذا جب اسلام کی حدود توڑنے والے کو اللہ نہیں پسند کرتا تو ہم کیوں کریں؟ یعنی پسندیدگی کی وجہ صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ بعض لوگ جو ہے اخبارات میں تصویر چھپنے اور ٹی وی میں اپنی مشہوری اور دنیا بھی دکھاوے کے لیے غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد
صرف اور صرف شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو پسند فرماتا ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ریاکاری اور دکھاوے سے مال خرچ کرنے والے نے دنیا میں تو اپنا مقصد حاصل کر لیا، مگر اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اس میں اپنی ذاتی غرض یا خواہش شامل نہ ہو، بلکہ اس لیے ہاتھ روکے کہ اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے دراصل توحید کی تشریح کرتی ہے۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو تمام تر صفات کے ساتھ ایک ماننے اور اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ڈھال لیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے بھی احتساب کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ حدیث نمبر 7، حدیث نمبر 7 ہے بیٹا ہماری، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اس حدیث میں آداب معاشرت کا ایک ذریعہ اصول سمجھایا گیا ہے۔ حدیث نمبر 7 ہے بیٹا، لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اس حدیث میں آداب معاشرت کا ایک ذریعہ اصول سمجھایا گیا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے ایسے شخص کو اپنی امت سے خارج قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ شخص اس لائق ہی نہیں اس عظیم امت کا فرد کہلا سکے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا۔ یعنی بڑا چاہے عمر میں بڑا ہو یا رشتے میں، علم میں بڑا ہو یا نیکی اور بزرگی میں، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بچوں سے بہت شفقت اور پیار سے پیش آتے تھے اور بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کسی قوم کا سردار آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کرتے، اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق جگہ عطا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا بزرگ یا بڑا آدمی آئے تو اس کی توقیر کرو، اس کی عزت کرو، اس کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مثالی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں بٹھا لیتے تھے، انہیں بوسہ دیتے، اپنی سواری کے وقت پیچھے بٹھا لیتے، اگر گلی میں گزرتے وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے بچے لپٹ جاتے تو رک جاتے، انہیں پیار کرتے، بڑوں سے عزت سے بات کرتے تھے، فصل کا پہلا میوہ کسی بچے کو دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک بوڑھا آدمی نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر رک گئے اور اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ وہ گلی سے گزر نہیں گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہودی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ہو، بوڑھے کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت رحم کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن انسانیت اور رحمت للعالمین ہونے کے ناطے اس حدیث مبارکہ میں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت اور تکریم کرنے پر زور دیا ہے۔ چھوٹوں کو جب بڑوں سے محبت ملتی ہے تو ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عملی میدان میں بھی کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اس طریقے سے جب بڑوں کو چھوٹوں سے عزت ملتی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر ایک مخصوص اور اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی کارکردگی بھی سنوار سکتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے اور چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔